در سے تراوی در سے تراوی تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں یہ دل کی شفا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج رمضان المبارک کی 5ویں شب اور آپ سنیں گے 5ویں پارے کا کچھ خلاصہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے، سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس 5ویں پارے میں ابتداً سورہ نساء، سورۃ النساء قرآن مجید فرقان حمید کی وہ سورہ مبارکہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں سے متعلق کئی طرح کے احکامات نازل فرمائے۔ ان میں اگر ہم گفتگو کریں تو عورتوں کے حق مہر کے حوالے سے، یتیموں کے اعتبار سے، اور پھر وراثت کے احکامات، اور پھر اسی میں وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے ان کا بیان کیا۔ حلال عورتیں اس میں وسعت تھی، تو شریعت مطہرہ نے جو حرام رشتے ہیں کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان کو بیان کر دیا۔ چوتھے پارے کی آخری آیت مبارکہ میں حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، یعنی آخر تک اس آیت مبارکہ میں کہ تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، پھر اسی طریقے سے تمہارے بھانجیاں اور تمہاری بھتیجیاں، باقاعدہ ان کی جو حرمت کو بیان کیا، اور پھر اور بھی کچھ رشتے جن کو حرام قرار دیا۔ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا یہ بھی حرام قرار دیا۔ تو کچھ جو حرام رشتے ان کو بیان کیا، اور 5ویں پارے کے شروع میں والمحصنات من النساء، شادی شدہ عورتوں کے بارے میں کہ جو عورت کسی کے نکاح میں ہے، شادی شدہ ہے، تو وہ بھی دائر دوسرے پر حرام ہے۔ جب تک وہ اس کے نکاح میں ہے تو اس کا کسی اور کے ساتھ نکاح ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ حرام فعل ہے۔ اب یہ تمام رشتے یہ بیان کرنے کے بعد آخر میں جو ارشاد فرمایا، کتاب اللہ علیکم وأحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مصافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ ارشاد فرمایا، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا ہے، اور ان عورتوں کے علاوہ سب تمہیں حلال ہیں کہ تم انہیں اپنے مالوں کے ذریعے نکاح کرنے کو تلاش کرو، نہ کہ زنا کرنے کے لیے۔ تو ان میں سے جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہو ان کے مقررہ مہر انہیں دے دو، اور مقررہ مہر کے بعد اگر تم آپس میں کسی مقدار پر راضی ہو جاؤ تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے مہر سے متعلق بھی یہ بات ارشاد فرما دی، یعنی ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں، جو حرام رشتے بیان کیے وہ تو کر دیے، پھر ان کے علاوہ جو رشتے ہیں تو وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ تم اپنے مال کے ذریعے، یعنی حق مہر کے ذریعے تم ان کو تلاش کرو، یعنی ان کے نکاح کرو۔ اور اس کی بھی پھر شریعت مطہرہ نے لمٹ بیان کر دی کہ آدمی ایک نکاح کرے یا 2 کرے، 3 کرے، 4 کرے، جہاں تک شریعت نے اسے اجازت دی۔ لیکن وہاں یہی ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں ناانصافی کا یہ خطرہ ہو کہ تم ان میں عدل نہیں کر سکو گے تو پھر تمہارے لیے ایک ہی ہے کہ تم ایک ہی نکاح کرو۔ تو یہ احکامات بھی بیان کر دیے۔ یا یہ بھی پتہ چلا کہ انسان کی خواہش کی تکمیل کی جو صورت ہے وہ نکاح ہے، کہ اس کے ذریعے پہلے زمانے میں باندیاں ہوتی تھیں، اور آج کا وہ دور نہیں ہے، آج زمانے میں ہے نہیں، تو اب وہ تسکین کے لیے جو شریعت مطہرہ نے رکھی تو وہ نکاح، اس کے ذریعے
باقی بدکاری برائیاں اس کی سخت مذمت کر دی، اور پھر ساتھ حق مہر میں بھی کہا کہ حق مہر جو آپس میں طے کر لو۔ اب کم از کم حق مہر وہ 10 درہم ہے، 2 تولے 7.5 ماشے چاندی، یہ کم از کم حق مہر ہے، 2 تولے 7.5 ماشے چاندی، اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ کم از کم حق مہر ہے۔ اب اس سے اوپر کوئی رکھنا چاہیں تو یہ رکھنا بالکل جائز ہے، یہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں حق مہر باقاعدہ یہ نکاح کے لیے یوں شرط اور حصہ نہیں ہے، اگر بالفرض کسی نے حق مہر بولا ہی نہیں، حق مہر مقرر ہی نہیں کیا تو بھی نکاح ہو جاتا ہے، جی ہاں نکاح ہو جائے گا۔ حق مہر کے پھر احکامات مختلف آتے ہیں، کچھ ذکر کیا تھا اور وہ حق مہر 10 درہم سے کم ہے تو 10 درہم دینا ہوگا، اور اگر 10 درہم کا یعنی بغیر حق مہر بولے بغیر طے کیے ہی نکاح کر لیا تو پھر اس میں مہر مثل کے احکامات لازم ہوتے ہیں، یعنی حق مہر دینا ہوگا، اور حق مہر مال ہوگا، کوئی بھی چیز، چاہے مال ہے، کیش ہے، رقم ہے، سونا ہے، چاندی ہے، یعنی جس کی کوئی مالیت ہو۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ایسی چیز کو حق مہر قرار وہ دے دیں اور وہ مال نہ ہو، مثلا کوئی کہے کہ تم مجھے پڑھا دینا، میں اس کے عوض میں شادی کر لیتا ہوں، تو یہ جو پڑھانا تعلیم دینا یہ مال کے طور پر نہیں ہے، تو یہ حق مہر کے طور پر اسے مقرر کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ آگے مزید بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی پارے میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، البتہ یہ ہو کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ باطل طریقے، اس باطل طریقے میں ساری ناجائز صورتیں آ جاتی ہیں، وہ سود ہے، وہ جوا ہے، وہ رشوت ہے، یا دیگر اور جو حرام ذرائع ہیں، ان طریقوں سے دوسرے کا مال کھانا یہ ناحق مال کہلاتا ہے۔ یتیموں کا مال، وراثت کا مال، دھوکے کا مال، اور طرح طرح کی ایسی چیزوں جس میں یعنی ملاوٹ ہو، جھوٹ ہو، اور کئی چیزیں ایسی شامل کر کے جب آدمی دوسروں کا ناحق مال لیتا ہے تو وہ اس کے اندر باطل طریقوں میں وہ داخل ہوتا ہے۔ تو ہمیں شریعت مطہرہ نے ایک اجازت دی کہ آپس میں باہمی تجارت ہو، اور وہ تجارت شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تجارت سے ہٹ کر یہ جو حرام ذرائع ہیں ان ذریعے سے مال لینا یہ باطل ہے، یہ ناجائز ہے۔ یہاں پر دیکھیں شریعت مطہرہ نے تجارت کو تو بیان کر دیا، ناحق اور حرام ذرائع ان کو بھی ذکر کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بندہ حرام مال حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے گا قبول نہیں، خرچ کرے تو اس کے لیے برکت نہیں، اپنے بعد چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹاتا ہے، بے شک خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا۔ اور ایک اور روایت میں ایک طویل کوئی آدمی سفر کر کے آتا ہے، پراگندہ حالت ہو جاتی، اور وہ دعائیں مانگتا ہے اللہ سے، اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر یا ربی یا رب پکار رہا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، غذا حرام، پھر اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ تو یعنی حرام مال کی حرمت اور پھر اس کی مذمت، اور پھر اتنا یہ کہ عبادت کا قبول نہ ہونا، اللہ اکبر، تو انسان ان چیزوں سے توبہ طائب ہو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہے کہ میں عبادت کروں ہی نہیں اور ان چیزوں میں پڑا رہوں۔ ایسی چیزیں وعید کے طور پر بتانے کا مقصد ان چیزوں سے اپنی جان چھڑائیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھیں۔ اور تجارت کو ذکر کیا کہ تجارت ہو، تجارت ہوگا، سچا تاجر، امانت دار، امین، ایسا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، ایسا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ذی نصیب آدمی اس طرح کی تجارت بھی کرے اور دیانتداری یہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تجارت کے ساتھ ساتھ یہ درجہ بھی عطا فرمائے گا۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم بڑے گناہوں سے بچو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری سیئات کو یعنی گناہ صغیرہ کو تو ختم فرما دے گا۔ ارشاد فرمایا
ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اب یہاں پر کبیرہ گناہ سے انسان بچے تو صغیرہ اللہ معاف فرما دے گا۔ کبیرہ وہ کہ قرآن حدیث میں جس سے متعلق کوئی وعید ہے، دوزخ کی، جہنم کی، یا جس کے متعلق کوئی وعید اس طرح کی موجود ہو۔ کبیرہ گناہوں میں مختلف احادیث ہیں، کئی حدیث ہیں جن میں 7 گناہوں کو کبیرہ فرمایا، کہیں 10 ہیں، کہیں 17 ہیں، کہیں 40 اور کہیں 700 گویا کہ یہ گناہ جنہیں کبیرہ گناہ کہا گیا۔ اب اگر ذکر کروں کبیرہ گناہوں کے اندر، شرک کبیرہ گناہ، والدین کا نافرمان ہونا کبیرہ گناہ، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والا کبیرہ گناہ، برائی زنا وغیرہ میں پڑھنے والا کبیرہ گناہ، جادو میں پڑھنے والا سیکھنے والا کبیرہ گناہ، سود کھانے والا کبیرہ گناہ، یتیم کا مال کھانے والا یہ کبیرہ گناہ، عبادات کے طور پر دیکھیں نمازوں کو جان بوجھ کر چھوڑ دینے والا کبیرہ گناہ، رمضان کے روزوں کو بلا وجہ چھوڑنے والا کبیرہ گناہ، یہ وہ چیزیں، حج کو ترک کرنے والے، یعنی فرائض جو اللہ نے فرمائے ان کو جان بوجھ کر بلا وجہ ترک کر دینا، انہیں چھوڑ دینا، زکاتیں پوری نہ ادا کرنے والا یا زکوٰۃ نہ دینے والا کبیرہ گناہ۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، اور ایک لمبی فہرست۔ اچھا یہ چند چیزیں میں نے بیان کی، پھر جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، حسد ہے، حب جاہ ہے، اور دیگر اور کئی چیزیں جن کا باطن سے تعلق۔ اچھا ریاکاری ہے، یہ چیزیں جی کچھ انسان کو خود ہی پتہ ہے کہ وہ اپنا عمل یہ ریاکاری کے طور پہ کر رہا ہے، کس لیے؟ تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ کبیرہ گناہ ہیں۔ تو فرمایا اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو تو اللہ تمہارے سیئات کو، یعنی چھوٹے گناہوں کو اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہم مٹا دیں گے، وہ ہم ختم کر دیں گے۔ مزید آگے ارشاد فرمایا، اور بڑی زبردست آیت مبارکہ، فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر شے جاننے والا ہے۔ اب یہاں جو بات ارشاد فرمائی، اس کی تمنا نہ کرو۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی کوئی نعمت کسی دوسرے کے پاس دیکھتا ہے تو 2 چیزیں دل میں پیدا ہو جاتی، یا تو یہ کہ نعمت اس سے بھی چھن جائے، ختم ہو جائے، تو یہ مذموم ہے، یہ برا ہے کہ کہے کہ اس سے چھن جائے مجھے ملے یا نہ ملے، یا یہ کہ چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ دونوں مذموم ہیں، برے ہیں، اور یہ آدمی حسد میں مبتلا ہے اور گویا کہ اللہ کی تقسیم پر یہ راضی نہیں۔ تو یہ ایک تو یہ ہوتا ہے نعمت دے کر، اور دوسرا یہ ہوتا ہے نعمت دے کر یہ تمنا کہ اس کی نعمت اس کے پاس رہے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرما دے۔ یہ رشک ہے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، اس کو کر سکتے ہیں، یہ مذموم نہیں ہے، اسے غیبتہ کہا جاتا ہے، اس طرح کی تمنا رکھنا۔ کہ جب آیت میراث نازل ہوئی کہ جس میں مردوں کے لیے ڈبل ہے، دگنا ہے، اور عورتوں کے لیے آدھا ہے، تو مردوں نے یہ کہا کہ ہمیں امید ہے کہ ہمیں آخرت میں ثواب بھی ڈبل ہو جائے گا، اور عورتوں نے کہا کہ یہاں ہمیں آدھا مل رہا ہے وراثت میں، تو ہمیں پھر عذاب بھی مردوں سے آدھا ملے گا۔ تو آپس میں گفتگو کی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ نازل فرمائی کہ اس چیز کی تمنا نہ کرو جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ مردوں کو دنیا کے اعتبار سے دے دی، وراثت کے اعتبار سے بھی دے دی، شوہروں کو دے دی، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر وہ افسر ہیں، حاکم ہیں ایک طرح کے۔ لیکن یا فرمایا اس کی تمنا نہ کرو، یہ اللہ کی مشیت جس کو جو عطا فرمایا یہ عین حکمت کے مطابق ہے، یہ عین حکمت کے مطابق ہے، اللہ نے جس کے لیے جو مقرر کیا، ہم اللہ کی اس فیصلے پر، حکم پر ہمیں راضی رہنا ہے، اور ہم اللہ سے اللہ کا فضل مانگتے رہیں، سوال کرتے رہیں، اللہ کا فضل مل جائے۔ ضروری نہیں کہ مردوں کو دنیا میں وراثت کا دگنا مل رہا ہے تو یہ عورتوں سے آخرت کے اعتبار سے بھی اوپر چلے جائیں گے، ایسا نہیں۔ کئی عورتیں ہوتی، کئی مردوں سے فضیلت پا جاتی، شان والی ہوتی۔ اور ناظرین کرام، یہ آیت مبارکہ کہ اس کی تمنا نہ کرو جو اللہ نے تم میں بعض کو بعض پر فضیلت دی، اب ہے اس میں بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کو،
کہ اس کی تمنا نہ کرو۔ دل کا قرار یہی ہے کہ آدمی اللہ کی نعمتوں پر راضی رہے، ورنہ انسان اگر مال کے طور پہ دیکھے تو حدیث میں فرمایا ایک وادی مل جائے پھر بھی کہے گا دوسری مل جائے، دوسری ملے تو کہے گا تیسری مل جائے، تو اس کا پیٹ تو کبٹ کی مٹی بھرے گی۔ اچھا یہ بھی ہمیں کہا کہ ہم نعمتوں کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، دنیا کے اعتبار سے یعنی دنیاوی نعمتیں تو نیچے والے کو دیکھیں، اور نیکی کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں۔ ہم اصل میں برعکس کرتے ہیں، اگر 30,000 40,000 تنخواہ ہے تو وہ دیکھے گا 60,000 والے کو، 60,000 والا دیکھے گا 1,00,000 والے کو، 1,00,000 والے دیکھے گا 2,00,000 والے کو، تو یوں وہ بے چین رہتا ہے، 1,00,000 لینے کے بعد بھی بے چین رہے گا، ٹینشن میں رہے گا۔ اگر 1,00,000 روپے والا اس آدمی کی طرف دیکھتا کہ مجھے 1,00,000 مل رہے ہیں لیکن اس کو تو 60,000 مل رہا ہے، 60,000 والا اس کو دیکھتا جس کو 40 مل رہے، 40 والا اس کو دیکھے جس کو 30 مل رہے، تو یوں ایک دل میں قرار آ جائے گا، سکون ملے گا کہ اللہ نے جو مجھے دیا ہے یہ اس سے زیادہ نعمت مجھے ملی ہے۔ ورنہ اگر اوپر دیکھتا جائے گا تو وہ کہے گا مجھے تو ملا ہی کچھ نہیں، میں تو بالکل بیکار ہوں، فلاں یہ ہے فلاں یہ ہے۔ تو اس میں دل کا قرار اس میں یہ ہے کہ آدمی نیکی کے اعتبار سے تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھے کہ میں تو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، وہ تو تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اشراق بھی پڑھ رہا ہے، فلاں نیکیاں کر رہا ہے، تو وہ اوپر دیکھے۔ لیکن جب یہ معاملہ ہو تو اپنے سے نیچے والے کی طرف نظر کرے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، تو انشاءاللہ دل میں یہ قرار پیدا ہو جائے گا۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اللہ اس بات کو نہیں بخشتا یعنی معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، یہ اللہ مغفرت نہیں فرمائے گا ایسے کی، اور اس سے نیچے جو کچھ ہو جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا تو بے شک اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا۔ اب یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو چاہے اللہ معاف فرما دے گا۔ اب یہ جو فرمایا شرک معاف نہیں کرے گا، یعنی جس آدمی کا خاتمہ، جس آدمی کی موت شرک پر ہو گئی تو اب اس کی تو مغفرت کی کوئی صورت ہی نہیں کہ وہ بخشا جائے، وہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں دنیا میں اگر کوئی شرک سے توبہ کرے معافی ہو سکتی ہے، کفر سے توبہ کرے معافی ہو سکتی ہے، لیکن دنیا سے جانے کے بعد، موت کے بعد شرک کفر اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ یہ واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بیان فرما دیا۔ شرک کے علاوہ جو چاہے، یعنی کفر اور شرک نہیں ہے، کوئی اور گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اب اس پر کوئی آدمی کبیرہ گناہوں کی حالت میں مر جاتا ہے تو اب اللہ جسے چاہے معاف فرما دے، جسے چاہے وہ عذاب دے۔ اب عذاب کی بھی وہ جو صورت ہوگی تو وہ ہمیشہ کے لیے عذاب والی نہیں ہوگی، یعنی بالآخر اسے جنت کا داخلہ دیا جائے گا۔ دوزخ میں عذاب ہوگا لیکن بالآخر جنت کا داخلہ دیا جائے گا۔ اب رب چاہے تو بغیر اس کے بھی اسے معاف کرتے، یہ اللہ کی مشیت، اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ چاہے تو بغیر اس کے اسے جنت کا داخلہ عطا فرما دے، بخش دے، یعنی کبیرہ گناہ والے کو۔ لیکن شرک والے کے ساتھ ایسا نہیں فرمائے گا، شرک والے کے ساتھ ایسا نہیں فرمائے گا۔ شرک گناہ ایسا ہے، کفر گناہ ایسا ہے، تو فرمایا شرک ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو چاہے اللہ معاف فرما دے گا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت وحشی یہ وہ تھے صحابی بننے سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے، انہوں نے چونکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا غزوہ احد میں۔ پھر ایسا ہوا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے اور امان چاہنے لگے کہ میرے لیے بھی کوئی امان ہے، تو اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے، یعنی اس آیت میں جو شرک نہیں کرتے، اللہ کے سوا کسی کو پوجتے نہیں، قتل نہ حق نہ کیا ہو، برائی نہ زنا نہ کیا ہو، تو واشی نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ تو سارے کام کیے ہوئے ہیں، یہ تو سارے کام کیے ہوئے ہیں، اس کا مطلب اس کی بخشش نہیں ہوگی جس نے یہ کام کیے ہیں۔ تو اب اگلی آیت مبارکہ، اگلے کلمات الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا یہ نازل ہو گئے،
مگر جو توبہ کریں، ایمان لائے اور اچھا عمل کریں۔ وحشی نے کہا کہ اس پہ تو یہ کہا گیا ہے کہ گناہوں سے مغفرت اس کی ہوگی جو توبہ بھی کر لے، نیک عمل بھی کر سکے، جبکہ میں نیک عمل نہ کر سکا تو پھر تب یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو چاہے اللہ معاف فرما دے گا۔ تو اس پر بھی وحشی نے کہا کہ مغفرت مشیت الہی سے وابستہ ہے۔ ممکن ہے میں ان لوگوں میں ہوں کہ میرے بارے میں اللہ کی مشیت نہ ہو کہ میری مغفرت ہو، تو میری مغفرت نہ ہوئی تو یعنی یہ اللہ نے نہ چاہا تو میری مغفرت نہیں ہوگی۔ یعنی ہر آیت کے بعد ایک نیا سوال، ہر آیت کے بعد ایک نیا سوال۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اب یہ سن کر وحشی کہنے لگے کہ یہ آیت اور یہ حکم بغیر کسی قائد کے، بغیر کسی شرط کے، تو یہ کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ یاد رکھیں اب وہ صحابی بن گئے، اب ان پہ تان نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام کے کسی صحابی پر کسی بھی عمل کی وجہ سے تان و تشنیع ہم ایسا نہیں کر سکتے، اور پھر وہ عمل بالخصوص جو کفر کی حالت میں ہوئے، زمانہ جاہلیت میں ہوئے، قطعاً اس کی اجازت نہیں۔ اسلام پچھلی ساری چیزیں ختم کر دیتا، تو اب وہ مسلمان بن گئے، صحابی بن گئے۔ اور پھر یہی وہ وحشی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مسلمہ کذاب کو اپنے ہاتھوں سے واصل جہنم کیا۔ تو یہ صحابی ہیں، تو ہماری کوئی بھی زبانوں سے کوئی بھی جملہ ان کے بارے میں ایسا نہ نکلے کہ جو ایک صحابی کے بارے میں معاذ اللہ تنقیص والا ہو، تان والا ہو، تشنیع والا ہو۔ آئے مزید آگے بڑھتے ہیں، ایک بہت ہی پیاری اور خوبصورت آیت مبارکہ، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کی ایک شان اور عظمت والی آیت۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے، تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ یعنی لوگ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، اے محبوب آپ کے پاس آتے اور یہاں کر اللہ سے معافی مانگے۔ یہاں ناظرین کرام یہ یاد رکھیں، گناہ تو اللہ نہیں بخشنے، لیکن اللہ نے وسیلہ ذریعہ کسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کو بنا دیا۔ یہاں آئیں، یہاں مغفرت طلب کریں اور رسول ان کے لیے شفاعت کریں، تو اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا بھی پائیں گے، مہربان بھی پائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہو یا حیات طیبہ کے بعد، جی ہاں، حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان اس طرح کی روایات مروی کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی شخص حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد آیا اور اس نے قبر مبارکہ کی مٹی کو لے کر اپنے سر پہ ڈالا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پڑھایا، ہم نے پڑھا، قرآن میں آیا، ہم نے سیکھا سمجھا، تو یہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ اگر جانوں پر ظلم کر بیٹھے آپ کے پاس آ جائیں تو آپ سفارش کر دیں تو اللہ بھی معاف کر دے گا، مغفرت کر دے گا۔ ہم آ گئے، ہم حاضر ہو گئے، تو وہ اپنے آپ کے لیے یہی کہتے رہے کہ میں حاضر ہو گیا قرآن کے حکم کے تحت۔ تو قبر مبارک سے آواز آئی کہ اے اعرابی جا، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے۔ تو گناہ اللہ نہیں معاف فرمانے، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور ذریعہ یہ اللہ پاک نے بنا دیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کی ترکی ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور فرمایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تیرا آستاں بتایا۔ اللہ کریم ہم سب کو بارگاہ رسالت کی حاضریاں عطا فرمائے۔ یاد رکھیں آج بھی مدینہ منورہ میں حاضر ہوں، یہ آیت مبارکہ تصور میں رکھیں، یہ پڑھتے رہیں
اور یہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حاضر ہو گئے، ہم حاضر ہو گئے، اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم حاضر ہو گئے، تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ ناظرین اکرام، چند منتخب آیات مبارکہ کا درس آپ نے سماعت کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان شریف کی برکتیں، رحمتیں عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ العزیز چھٹے پارے کا کچھ خلاصہ عرض کریں گے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ درس تراوی، درس تراوی، تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں، یہ دل کی شفا ہے۔